بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج اجالا ہونے سے پہلے وہ ہسپتال میں ختم کر دی گئی۔ میں نے بتایا شاید غزالہ کے گھر وہ اہم اخبار نہیں آتا تھا جس میں مسز مراد کی موت کی خبر شائع ہوئی تھی۔ اس کے قتل کے بارے میں ہدایت میرے ہی ذریعے قاسم تک پہنچی تھی۔ اس نے اطلاع ملتے ہی اپنا کام دکھا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ یقین نہیں آتا انسانی لہو کی اتنی ارزانی میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے کسی بدترین ذہنی مرض میں مبتلا ہے، ورنہ ذرا سی بات پر یوں خون ریز فیصلے نہ کرتا۔ کسی صحیح الدماغ آدمی کے لیے تو ایک خون کا بوجھ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ وہ جنونی ہے، اسی لیے تم کو محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، مجھے کیوں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے بڑی وحشت زدہ نگاہیں میری طرف اٹھا کر سوال کیا۔ بدقسمتی سے تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ نصیر خان کے دفتر میں لی جانے والی تصویر کو تمہیں ہر لمحے ذہن میں رکھنا ہوگا، ورنہ ناقابل تصور پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مگر وہ تصویر تو آپ کے حوالے کی گئی ہے اور میں لاہور جانے سے رہی۔ تصویر میرے پاس ضرور ہے، لیکن یہ نہ بھولو کہ بدلے ہوئے حالات میں مشتبہ لڑکی اس کے لیے بے پناہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تصویر لے کر اس کا کوئی خاص آدمی براہ راست یہاں پہنچ جائے اور اپنے طور پر تمہاری تلاش کی متوازی مہم شروع کر دے۔ اس سے بھی بڑا خطرہ اس تصویر کی طرف سے ہے جو مسز مراد کے مقتول ساتھی کے پاس تھی۔ اس کے قتل کی خبروں میں کہیں بھی اس کے پاس سے کسی تصویر کی برآمدگی کا ذکر نہیں ہے۔ واقعی یہ تشویش کی بات ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، وہ کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتی ہے، پولیس والے بھی اس کا ذکر گول کر سکتے ہیں۔ ایسا ہوا تو تصویر کے حوالے سے کسی بھی وقت کوئی اسکینڈل جنم لے سکتا ہے۔ بس میں یہی جتانا چاہ رہا تھا۔ تم سختی سے گھر میں محدود رہو گی، کوئی یقینی صورتحال سامنے آنے تک یہ احتیاط کرنی ہی پڑے گی۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، یہ بہت مشکل ہوگا۔ وہ تشویش زدہ لہجے میں بڑبڑائی، کامران کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے گھر کے بہتیرے کاموں کا انحصار مجھ پر ہے۔ ایسی خانہ نشینی سے تو امی بھی پریشان ہو جائیں گی۔ کاموں کے لیے ملازم رکھ لو، گھر سے کسی ضرورت کے تحت نکلنا ہی پڑے تو برقع استعمال کرنا یہ اور بھی مشکل ہوگا۔ وہ بولی، برقع تو شبہات کو اور بھی ہوا دے گا۔ وہ چند ثانیوں خاموشی کے ساتھ سوچتی رہی، پھر بولی، کیوں نہ میں بال ترشوا لوں؟ کیا یہ آسان ہوگا؟ بہت زیادہ، بلکہ یہی صورت قابل عمل ہو سکتی ہے۔ صرف امی سے ذرا سا جھوٹ بولنا ہوگا کہ آپ کو ترشے ہوئے بال پسند ہیں، وہ آپ کا بہت احترام کرتی ہیں، فوراً اجازت مل جائے گی۔ پھر ایسا ہی کر لو۔ کٹے ہوئے بالوں اور اینک سے چہرہ بڑی حد تک بدل جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی تم گھر سے کم ہی باہر نکلو گی۔ اسی وقت کرنل زوار زیدی مجھے آوازیں دیتا برآمدے سے نکل آیا اور میں غزالہ کو وہیں چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں تھے تم؟ میں سارے کمروں میں تلاش کر کے آ رہا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے بزرگانہ شان سے پھٹکارا، کامران کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آج ہی اکبر سے ملتا ہوں۔ میں نے خفت کے ساتھ کہا، میں تمہیں روکتا نہیں، لیکن میرا دل اس پر مائل نہیں۔ میں کچھ دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھا، لاہور کے بارے میں مفروضہ مصروفیات کے قصے سناتا رہا، پھر بعد گھما پھر آ کر اسے بھی اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اکبر سے مل چکا تھا، لہذا مجھے براہ راست اس تک لے جا سکتا تھا۔ تنہا جانے کی صورت میں مجھے ایڈکشن کیور سوسائٹی کے سیکرٹری نسیم سے رجوع کرنا پڑتا، لیکن کرنل زوار زیدی سختی کے ساتھ اپنے انکار پر اڑا رہا اور میں وہاں سے اٹھ گیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر میں محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس بنگلے پر پہنچا جس کے بیرونی کمروں میں سوسائٹی کا شاندار دفتر قائم تھا اور اندرونی حصہ رہائشی استعمال میں تھا۔ دفتر کے باہر وہی چرسی ملازم بیٹھا اونگ رہا تھا جسے میں پہلی بار چرس نوشی پر ڈانٹ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا اور سلام کرنے کے ساتھ ہی رازدارانہ لہجے میں انکشاف کیا کہ وہ چرس نوشی کی عادت بد ترک کر چکا تھا، لیکن اس کی چندیائی ہوئی سرخ آنکھیں اس کے کھلے جھوٹ کی چگلی کھا رہی تھیں۔ نسیم صاحب موجود ہیں؟ میں نے اس سے رسماً دریافت کیا۔ جی صاحب
آج تو محسن صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ اس نے خوش آمدانہ انداز میں دانت نکال کر کہا۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وسیع ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں گھستے ہی میرے نتنوں میں کیوبا کے بیش قیمت سگار کی خوشبو دار آئی۔ دروازہ بے آواز تھا، دبیز فرشی قالین کے سبب قدموں کی چاپ بھی نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن دفتر کے خوابناک ماحول میں کھلے ہوئے دروازے سے پڑنے والی تیز روشنی نے ان تینوں کو میری طرف متوجہ کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو اندر پھر وہی دھیمی دھیمی سی روشنی باقی رہ گئی جو کھڑکیوں پر پڑے ہوئے دبیز پردوں کے باعث رات کا سما پیدا کر رہی تھی۔ چند قدم بڑھنے کے بعد میری نگاہیں اس ناکافی روشنی کی عادی ہوئیں تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ ایڈکشن کیور سوسائٹی کا سیکرٹری اپنی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری بڑی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر میں ایک لہیم شہیم اور گورا چٹا شخص دانتوں میں سگار دبائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز کی دوسری جانب قاسم براجمان تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نظر آئے تھے، لیکن اس نے مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میں اپنی حیرت پر قابو پا کر بظاہر قاسم کو نظر انداز کرتا ہوا نسیم کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ آئیے آئیے، تنویر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ نسیم نے کرسی سے اٹھ کر پرتپاک لہجے میں میرا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ غالباً میرا نقد عطیہ اس کے لیے خاصا غیر متوقع رہا تھا اور اسی وجہ سے اسے میرا نام یاد رہ گیا تھا۔ اس سے ہاتھ ملا کر بیٹھتے ہوئے میں نے پلٹ کر سرسری انداز میں دوسری بڑی میز پر نگاہ ڈالی تو قاسم کوہنیوں کے بل میز پر جھکا دوسرے آدمی سے دھیمے لہجے میں باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ نسیم کے مقابل بیٹھنے کے بعد میرے لیے گھوم کر ان دونوں کی طرف دیکھنا مشکل تھا، لہذا میں نسیم سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ یہ دوسرے صاحب کون ہیں؟ رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد میں نے نسیم سے سوال کیا۔ ارے یہی تو محسن صاحب ہیں، اس نے گویا میری کم علمی پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ سوسائٹی کے بانی اور چیئرمین، وہ تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا، میں نے ہلکے سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں ان کے ملاقاتی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ محسن صاحب کے دوست اور سوسائٹی کے قابل قدر سرپرست قاسم صاحب ہیں۔ اس کی زبان سے قاسم کا اصل نام سن کر میں نے مضحکانہ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ صورت سے تو چھٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یہ تبصرہ کرتے ہوئے میں نے دھیمی آواز کر لی تھی۔ ان کی صورت پر نہ جائیے۔ نسیم نے بھی آواز مدم ہی رکھی۔ بڑا دردمند دل پایا ہے، انہوں نے مستقل عطیات دیتے رہتے ہیں، کوئی اچانک ضرورت پیش آ جائے تو اس سے بھی منہ نہیں موڑتے۔ آپ کے بھی بڑے نام مہربان پائے جاتے ہیں اس شہر میں، یہ کوئی معروف شخصیت تو نہیں معلوم ہوتے، میں نے اسے اکسانے کے انداز میں کہا۔ دراصل میں اس سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ قاسم جیسا وحشی اور خونی انسان ایڈکشن کیور سوسائٹی میں کس حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ نہیں صاحب، خاصے باحیثیت آدمی ہیں۔ نسیم میری توقع کے مطابق اچٹ کر بولا۔ بہت بڑا برآمدی کاروبار ہے ان کا، لاہور میں واقع ایشین سینڈیکیٹ نامی فرم کے مالک یا پارٹنر ہیں، کراچی میں بھی دفتر ہے۔ اس کے انکشاف پر میری کھوپڑی گھوم کر رہ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایشین سینڈیکیٹ کا نام قاسم کے لیے مانوس ہوگا، مگر نسیم دوسری ہی کہانی سنا رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک جماکہ ہوا اور میں بے اختیار پھریری لے کر رہ گیا۔ قاسم بظاہر کراچی میں تنظیم کے مفادات کا پس پردہ نگراں تھا اور اپنے کام کی انجام دہی کے سلسلے میں اس کے ہاتھ کئی انسانوں کے خون سے آلودہ تھے۔ یہ درست تھا کہ وہ ہمیشہ ہی بہت زیادہ محتاط رہتا تھا اور کبھی بھی کسی واردات کے سلسلے میں اس کا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں نہیں آ سکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت قانون کی گرفت کے خطرے سے دوچار تھا۔ کسی بھی معاملے میں ذرا سی لغزش اسے براہ راست ہتھ کڑیاں لگوا سکتی تھی، جبکہ A2 اس قسم کے لوگوں سے فاصلہ برقرار رکھنے کا قائل تھا۔ لیکن قاسم کے معاملے میں صورتحال مختلف نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف وہ قتل و خون ریزی سے ہیروئن کی ترسیل تک عملی کاموں میں پوری طرح ملوث تھا اور دوسری طرف اسے ایشین سینڈیکیٹ جیسے اہم ادارے کے حوالے سے اپنا تعارف کرانے کی چھوٹ ملی ہوئی تھی، جس کی نیک نامی پر حرف آنے کے خوف سے A2 نے مسز مراد کو ٹھکانے لگوا دیا تھا۔ اس کے علاوہ رکشی کے معاملے میں بھی A2 کا
رویہ ناقابل فہم تھا۔ ایک طرف یہ عالم کہ جس کسی پر ذرا سا شبہ بھی ہو جائے تو اس کے خلاف سزا کا فیصلہ صادر کر دیا جائے، لیکن جب میں نے اسے رکشی کے معاملے میں قاسم کی بدنیتی سے آگاہ کیا تو اس نے قاسم کو اہم آدمی قرار دیتے ہوئے اسے اس حد تک ڈیل دینے کا فیصلہ کر لیا کہ بعض کام بھی اسی کے ذریعے انجام دیتا رہا۔ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ میں بذات خود ہی تنظیم کا سرگنا نہ ہو اور اس نے پورے حالات سے باخبر رہنے کے لیے بظاہر نچلے درجے کی رکنیت اختیار کی ہوئی ہو۔ اپنی ذات کو شبہات سے بالا تر رکھنے کے لیے وہ اپنے کسی بھی قابل اعتماد تنخواہ دار کو A2 کا نام دے کر لاہور میں بٹھا سکتا تھا، جبکہ تمام تر اختیارات اور قوت کا سرچشمہ وہ خود ہی تھا۔ اس نظریے میں بس ایک ہی جول تھا کہ اپنی منصوبہ بندی اور طریقہ کار کی بنا پر A2 بہت اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک معلوم ہوتا تھا اور قاسم ان خوبیوں سے محروم نظر آتا تھا۔ اگر قاسم خود ہی تنظیم کا سرگنا تھا تو وہ میرے ساتھ کوئی بھیانک کھیل کھیل رہا تھا۔ بظاہر میری کراچی سے غیر حاضری کے جواز کو قبول کر چکا تھا، مگر ساتھ ہی رکشی کے ذریعے مجھے تنظیم سے غداری پر اکسا رہا تھا۔ رکشی براہ راست تو مجھ پر تسلط قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، لیکن نئے نظریے کی روشنی میں وہ اپنا وہی کردار بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ شاید قاسم میری طرف سے شبہات کا شکار ہو چکا تھا اور مختلف حربوں کے ذریعے میری نیت کا کھوج لگانے پر تل گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے قاسم سے ضرورت سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ مجھ سے سرد جنگ کے دوران وہ میری تخریبی کارروائیوں کی صلاحیت کا بخوبی اندازہ کر چکا تھا اور مجھ پر جو بھی وار کرتا اس کی منصوبہ بندی میں ایسے امکانی پہلوؤں کو ہرگز نظر انداز نہ کرتا۔ لیکن ایڈکشن کیور سوسائٹی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ وہ پس منظر میں رہ کر کام کرنے والا آدمی تھا۔ تنظیم کے معاملات میں اسے عام روابط یا اپنی نیک نامی کی تشہیر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر وہ اس ادارے کے لیے خطیر رقم کیوں برباد کر رہا تھا؟ میرے اس سوال کا جواب صرف محسن ہی دے سکتا تھا۔ خیر ہوں گے کوئی 30 مار خان، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں نسیم سے کہا۔ میں تو ایک ضروری کام سے آیا تھا، اگر محسن صاحب کے پاس وقت ہو تو ذرا ان سے گفتگو کرنی چاہوں گا۔ بالکل تشریف لے جائیے، اس نے سراپا اخلاق بن کر کہا۔ میں نے سر گھمایا تو قاسم کا کہیں پتہ نہیں تھا اور محسن میز پر رکھے ہوئے کاغذات کے مطالعے میں مصروف تھا۔ دھواں اگلتا ہوا سگار اس کے دانے میں یوں دبا ہوا تھا جیسے وہ پیدائشی طور پر وہیں نصب رہا ہو۔ نسیم نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محسن سے موزوں الفاظ میں میرا تعارف کرایا اور میں نے محسن کے ایما پر وہی کرسی سنبھال لی جس پر چند ثانیوں قبل قاسم براجمان تھا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، محسن نے دانتوں سے سگار نکالتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیوں میں 3 عدد بیش قیمت انگوٹھیاں جل ملا رہی تھی۔ نسیم نے مجھے بتایا تھا کہ آپ سوسائٹی کے پروگرام میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں، غالباً لیاری میں ہونے والے مجوزہ سروے میں بھی آپ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ یقیناً، میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مگر فی الوقت میں ایک مشورے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ حکم۔ وہ سگار ایشٹے میں رکھ کر ہمتاً گوش ہو گیا۔ میرے ایک واقف کار کا نوجوان بچہ کسی نشے کے ہاتھوں ذہنی توازن برباد کر بیٹھا ہے، اس کے علاج کے لیے میں آپ کے مشورے کا طالب ہوں۔ عزت دار گھرانہ ہے، بدنامی سے بھی ڈرتے ہیں اور بچے کا علاج بھی کرانا چاہتے ہیں۔ منشیات کی وبا کی لہر آبادی کے نچلے طبقوں میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وہ پرخیال انداز میں کہنے لگا، اور سوسائٹی کے سارے پروگرام آبادی کے انہی طبقات کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ شاید سوسائٹی کے مراکز آپ کو پسند نہ آئیں، وہاں باندھ باندھ کے جاہل لوگ آتے ہیں اور اپنے مریضوں کے لیے ادم برپا کیے رہتے ہیں۔ میری رائے میں اگر آپ اپنے مریض کا علاج نجی طور پر کرائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بعض اداروں کی کارکردگی سے میں خود مطمئن ہوں۔ میں نے اکبر نامی کسی صاحب کی تعریف سنی ہے، میں نے انجان بن کر کہا۔ درست سنی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ معزز اور خوشحال گرانوں کو میں خود وہیں جانے کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس کلینک میں سائنٹیفک طریقوں سے ایڈکشن کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن میرے مریض کا مسئلہ ایڈکشن نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر توصیح کی، وہ کوئی نشہ نہیں کرتا، اس کا ذہنی توازن اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ آپ اکبر سے مل لیں۔ اس نے اپنی میز کی دراز سے اکبر کے کلینک کا کارڈ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں اسے فون کیے دیتا ہوں، آپ کے آدمی کو وہاں VIP
अजनबी की हैसियत दी जाएगी। मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर इसने नंबर मिलाकर फोन पर अकबर से गुफ्तगू शुरू कर दी और इसी दौरान में शाम के लिए वक्त भी मुकर्रर कर दिया। इसने पूरी गुफ्तगू में कहीं भी अपने और अकबर के रिश्ते का इजहार नहीं किया था। मैंने भी इस दुखती रग को छेड़ना मुनासिब नहीं समझा और वहां से उठ गया। कामरान को इसी शाम मैंने क्योर क्लब में दाखिल करा दिया। वहां का माहौल पुरसुकून, साफ सुथरा और मुतासर कुन था। खराबी बस एक ही थी कि वहाँ के अखराजात बहुत ही होशरुबा थे। अकबर तकरीबन पौन घंटे तक एक मखसूस कमरे में कामरान के साथ बंद रहा। वहाँ से निकलने के बाद इसने अपने तज्जिए के नताइज से आगाह करते हुए बताया कि कामरान की हालत नॉर्मल होने के कोई इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन नफ्सियाती इलाज का मरहला बहुत सब्र आजमा था। नताइज बरामद होने में 3-4 महीनों की नौबत भी आ सकती थी। जब मैंने अखराजात का तखमीना दरियाफ्त किया तो इसने यौमिया अखराजात की सरसरी तफसील सुना डाली, जिसके मुताबिक 3-4 महीनों में 30 से 40 हजार रुपए तक खर्च होने का इम्कान था। इस मरहले पर मैंने इसे याद दिलाया कि वो मरीज के बाप को 10,000 रुपए का तखमीना दे चुका था, तो इसने ये कहकर मुझे लाजवाब कर दिया कि वो मरीजों का इलाज करता है, ठेकेदारी नहीं करता। अगर इसने कर्नल जवार जैदी से ऐसी कोई बात की होगी तो वो मरीज के तफसीली मुआयने से पहले महज अंदाजे की बिना पर की होगी, जिसका हवाला देना भी मुनासिब नहीं था। मैं खामोशी के साथ क्योर क्लब के खजांची के पास 10,000 रुपए पेशगी जमा करा के लौट आया। इस इलाज गाह की 6 मंजिला इमारत के तमाम कमरे एयर कंडीशन और आरामदेह थे, जहां पहरे की हद तक मरीजों की प्राइवेसी की निगहदाश्त की जाती थी। कामरान को मैं तनहा ही लेकर आया था। गजाला के साथ हिफाजत की मजबूरी थी। इसकी माँ मुस्तकिल रोगी थी और बाप अकबर से मुतनफर था। इसे पूरा यकीन था कि मैं अकबर से मुलाकात के बाद कामरान को वापस घर ले आऊंगा। अस्पताल के एक मुआवन के हमरा कामरान को लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर इसके कमरे में पहुंचाकर मैं वापस रवाना हो गया। रास्ते में मैं गजाला के घर ठहरा तो वहां माहौल पर सोगवार सी उदासी तारी थी। गो कामरान इस घर में एक अजनबी की तरह बोझ बनकर रह रहा था और घर वालों पर इसकी देखभाल की सूरत में नागवार जिम्मेदारी भी आयद थी, लेकिन पैदाइशी तौर पर वो इस घराने का रुकन था। लिहाजा इस छत के नीचे इस दीवाने की कमी महसूस की जा रही थी। क्या राय है डॉक्टर की? शमा ने मुझे देखते ही दर्दमंदाना लहजे में सवाल किया। कामरान का मर्ज काबिल इलाज है, लेकिन नताइज बरामद होने में काफी वक्त लग सकता है। मैंने कहा, खुदा करे कि ऐसा ही हो, मुझे तो ये सब बकवास ही मालूम होती है। कर्नल जवार जैदी ने तलख लहजे में तबसरा किया। मरीज की सेहत याबी की उम्मीद दिलाए बगैर वो एक देला भी वसूल नहीं कर सकता। जिस दिन इसने अंदाजा लगा लिया कि कामरान के इलाज के अखराजात हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, इसी दिन वो आंखों पर पट्टी बांधकर हमारी उम्मीदों पर पानी फेर देगा। जिस दिन इसकी बदनीति का कोई सबूत सामने आया, इसी दिन मैं इसकी इज्जत उतार कर रख दूंगा। मैंने संजीदगी के साथ कहा, मैं जाती तजर्बे के बगैर मफरूजात में उलझने का आदी नहीं हूँ। इनमें यही खराबी है बेटे, शमा ने मोहब्बत अमेज लहजे में कहा। इन्हें अपनी पहचान पर बड़ा नाज है, बस जिसके बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं इसी पर अड़ जाते हैं, और आज तक मेरी कोई राय गलत साबित नहीं हुई। वो फखरिया लहजे में बोला, अब यही देख लो कि मैंने तनवीर को नेक और स्वादतमंद समझा था और इसने अभी तक हमें मायूस नहीं किया। गजाला नजर नहीं आ रही। मैंने मौजू बदलने की नीयत से चौंक कर कहा, वो बेवकूफ कामरान के कमरे में घुसे रोए जा रही है, जाओ शायद तुम ही इसे समझा सको। गजाला के बाप ने मुझे शह दी और मैं बिला तामल वहां से उठ गया। कामरान के कमरे के दरवाजे पर मैं रुक गया, क्योंकि गजाला अपने फातरुल अकल भाई के मैले बिस्तर पर इसके तकिए में मुंह छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। रोने के साथ इसके बदन पर तशन्नुज की सी कैफियत भी तारी थी, जैसे वो इस वक्त शदीद जज्बाती हैजान में मुब्तला हो। गजाला, मैंने आहिस्तगी से उसे आवाज दी और वो बौखला कर बिस्तर से उठ गई। इसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में आंसू भरे हुए थे और आंखों में सुर्खी रची हुई थी। न जाने वो कितनी देर से इसी तरह रोए जा रही थी। मुझे देखकर इसने जल्दी जल्दी अपनी आंखें खुश्क की, फिर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कामरान कहाँ है? इसने सवाल किया तो इसकी आवाज बराई हुई थी। मैंने इसे
سے کامران کے بارے میں تفصیلات بتانی شروع کی اور ہم دونوں مکان کے عقبی حصے سے نکل کر ٹہلتے ہوئے لان پر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد جب اس کا موڈ بحال ہوا تو میں نے اس کے سامنے ایک پہیلی رکھ دی۔ نہیں، میں کچھ نہیں سمجھ سکی، اس نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ ایڈکشن کیور سوسائٹی کے دفتر میں ایک جانا پہچانا شخص دکھائی دیا تھا۔ نام بوجھو تو مان لوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے تھوڑی سی وضاحت کی۔ جانا بوجھا، اس نے آہستگی سے دہرایا، پھر مجھ سے سوال کیا، کیا میں بھی اس سے واقف ہوں؟ کم از کم نام سے واقف ہو؟ قاسم، اس نے بے یقینی کے ساتھ پوچھا اور میں اچھل پڑا۔ اس کا نام کیسے آ گیا ذہن میں؟ وہ مسکرا دی۔ میرے اور آپ کے درمیان گنے چنے نام ہی مشترک ہیں۔ محسن کا وہاں ملنا حیرت کا باعث نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سوسائٹی کا کرتا دھرتا ہے۔ اس کے بعد دو نام ہی رہ گئے تھے، جہانگیر یا قاسم۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ کراچی میں بھی ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا دفتر موجود ہے اور سوسائٹی میں قاسم اس کاروباری ادارے کے شریک کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ تو عجیب ہی خبر سنائی آپ نے، وہ بے اعتباری کے عالم میں بولی۔ اس جیسے خونی اور قاتل کو A2 نے اجازت کیسے دے دی کہ وہ ایشین سینڈیکیٹ کا نام استعمال کرتا پھرے؟ یہی الجھن تو مجھے بھی ہے، میں نے اعتراف کیا۔ ایک طرف A2 کو ایشین سینڈیکیٹ کی نیک نامی اس قدر عزیز ہے کہ اس پر حرف آنے کے خوف سے اس نے مسز مراد کو ہسپتال میں مروا دیا، اور دوسری طرف قاسم کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اس کا تو کام ہی ایسا ہے کہ وہ کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ اور ایڈکشن کیور سوسائٹی سے اس کا تعلق کی نوعیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ سیکرٹری کے بیان کے مطابق تو قاسم سوسائٹی کا سرپرست فراخ دلی کے ساتھ ان کی مالی آنت کرتا رہتا ہے۔ راجہ سکندر علی کی طرح اس نے بھی دوہرا بہروب رچایا ہوا ہے، بیڑیے کے ساتھ بیڑ بھی بنا ہوا ہے، لیکن اسے یہ ناٹک رچانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے تو پس پردہ رہ کر ہی اپنے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی برے وقت کی پیش بندی کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ تنظیم میں کسی اعلیٰ حیثیت کا حامل ہو اور محض حالات سے باخبر رہنے کے لیے نچلی سطح پر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ سیکرٹری بھی بیچارہ اعلی کار معلوم ہوتا ہے، اصل بات تو محسن ہی کو معلوم ہوگی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ انسداد منشیات کے ادارے کی آڑ میں محسن بھی ہیروئن فروخت کرتا ہو؟ براہ راست ملک سے باہر اسمگل کرتا ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ مقامی بازار کے لوگوں سے پوشیدہ رہنا ناممکنات میں سے ہے۔ پھر مال کی ترسیل اور تقسیم قاسم کی نہیں، جہانگیر کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ قاسم کو اب گھیرنا ہی پڑے گا۔ کاش میں آپ کی مدد کر سکتی، لاہور جا کر تو میں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ تمہاری یہی مدد کچھ کم نہیں ہے کہ نصیر خان ہمارے ساتھ مل گیا ہے اور ہم A2 کے کچھ آدمیوں کی نشاندہی کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے کسی بھی حربے سے A2 کے اعتماد کو متزلزل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ خاموش رہی اور میں سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ چند ثانیوں بعد اس نے بوجھل سی آواز میں سکوت توڑ دیا۔ آپ نے اچھا کیا کہ کامران کو ہسپتال میں داخل کرا دیا، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ میں اسے دیکھنے کے لیے آسانی سے نہ جا سکوں گی۔ آسانی یا مشکل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فی الحال تم ادھر کا رخ بھی نہیں کرو گی۔ کیوں؟ برقع اوڑھ کر جانے میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ اچھا ہی ہوا کہ ایڈکشن کیور سوسائٹی سے قاسم کا تعلق بر وقت سامنے آ گیا۔ میں نے تو اس قدر احتیاط سے کام لیا ہے۔ ہسپتال میں تمہارے گھر کا پتہ بھی درج نہیں کرایا کامران کے مستقل رہائشی پتے کے طور پر اپنے مکان کے کوائف درج کرائے ہیں تاکہ یہ گھر کسی بھی طرح قاسم کی نگاہوں میں نہ آ سکے۔ آپ شاید قاسم کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ سوسائٹی کے دفتر میں ہم دونوں نے براہ راست ایک دوسرے کو دیکھا تھا، لیکن اس کی لا تعلقی دیکھ کر میں بھی انجان بن گیا۔ جس طرح مجھے اس کی وہاں موجودگی پر حیرت ہوئی تھی، اسی طرح وہ بھی میری آمد کا سبب جاننا چاہے گا۔ اس نے بعد میں یقیناً محسن یا نسیم سے رجوع کیا ہوگا اور میرے لائے ہوئے مریض کی حیثیت سے کامران کی ذات اس کے لیے دلچسپی کا سبب بنی ہوگی۔ میں نے کہنا شروع کیا، اسے وقتاً فوقتاً میرے ہاتھوں ذکر اٹھانی پڑی ہے اور وہ لامحالہ اس نئے حوالے سے میرے بارے میں کچھ اور بھی جاننا چاہے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے آدمیوں کو کامران کے ملاقاتیوں کی نگرانی پر بھی مامور کر سکتا ہے۔ وہ بہت خبیث آدمی ہے، تمہارے سامنے آتے ہی میری کمزوری بھانپ لے گا اور ہمارے لیے نئی دشواریاں کھڑی کر دے گا۔ یعنی
یعنی میں مہینوں کامران سے نہ مل سکوں گی؟ اس کی آواز میں مایوسی امڈ آئی۔ ہو سکتا ہے کہ ہفتے عشرے میں حالات سازگار ہو جائیں، میں نے تشفی امیز لہجے میں کہا، لیکن فی الحال تمہیں خود پر قابو رکھنا ہوگا۔ میں کامران کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ حالات کا رخ موڑنے کے لیے اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ قدرے توقف کے بعد اس نے سوال کیا۔ ذہن میں کچھ بکھرا سا خاکہ موجود ہے، تنہائی میں بیٹھ کر لاہے عمل مرتب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب صبر کی انتہا ہو چکی ہے۔ A2 کی ذات کو بے نقاب ہو جانا چاہیے۔ وہ دھیمے سے ہنس پڑی۔ آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے کسی مورتی کی نقاب کشائی کرنا ہو۔ وہ بہت شاطر آدمی معلوم ہوتا ہے، اور اب تو وہ نامعلوم دشمنوں کی جانب سے چکنا بھی ہو گیا ہے۔ وہ کوئی مفوق الفطرت ہستی نہیں ہے، ہم جیسا ایک عام انسان ہے۔ کہیں نہ کہیں اس سے لغزش ضرور ہوگی اور ہمیں اسی سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ میں سمجھ رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ کو سوچنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے، اور تنہائی میں بوتل آپ کی رفیق ہوتی ہے۔ آخر آپ یہ عادت ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ توقع کیوں کرتی ہو کہ موت کی سوداگری کر کے بھی میں پرسکون رہ سکوں گا؟ شاید یہی میری ہلکی پھلکی سی سزا ہے کہ ذہنی آسودگی کو ترسا ہوا ہوں تو کچھ دیر کے لیے ساری الجھنیں بھول جاتا ہوں، لیکن وہ وقت بھی جلد آئے گا کہ مجھے ایسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ راستے میں میرا ارادہ جہانگیر سے ملنے کا تھا، لیکن سلطان شاہ کی وجہ سے میں نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ خاصا زخمی تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ گھر پر اکیلا پڑے اکتا نہ گیا ہو۔ اس کی خبر گیری کے بعد بھی میں جہانگیر سے رجوع کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بیوی کے خوف سے آزاد بے فکری کے دن گزار رہا تھا۔ جہانگیر کے دل میں پروان چڑھنے والے باغیانہ خیالات سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ میرے اکسانے پر وہ کئی بار اس تنظیم سے اپنے تنفر کا اظہار کر چکا تھا، لیکن ہر بار میں نے ایک حد تک پہنچنے کے بعد موضوع کو ٹال دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب اسے اعتماد میں لینے کا وقت آ گیا تھا۔ ایک طرف قاسم تنظیم سے باغی ہو گیا تھا اور مقامی منڈی میں A2 کے مالی مفادات کو ذکر پہنچا کر میرے ذریعے دولت بٹورنی چاہتا تھا۔ دوسری طرف جہانگیر بھی تنظیم کے گندے کاموں سے دستبردار ہو کر عزت کے ساتھ گمنامی کی زندگی گزارنے کا آرزومند تھا۔ میں اپنی خفیہ سرگرمیوں کے ذریعے A2 کے ذہن میں نادیدہ دشمنوں کا ہوا کھڑا کر چکا تھا، لہذا ضرورت اس امر کی تھی کہ میں قاسم اور جہانگیر کو اپنے ساتھ ملا کر محاذ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا۔ مزے کی بات یہ ہوتی کہ میرے مفادات کے لیے کام کرتے ہوئے قاسم اسی خوش فہمی میں مبتلا رہتا کہ سارا گورکھ دھندا اسی کے اشارے پر چلایا گیا ہے، لیکن یہ سارے مفروضات اسی وقت درست ثابت ہوتے جب قاسم واقعی نچلے درجے کا آدمی ہوتا، جبکہ اس کے بارے میں میرے ذہن میں ہولناک خدشات جنم لے چکے تھے۔ بعض اہم واقعات کی کڑیاں یکجا کرنے سے اس کی شخصیت پر تنظیم کے مقتدر اعلیٰ کا گمان ہوتا تھا۔ اپنے منصوبے کے مطابق کسی بھی پیش رفت سے پہلے میں اس بات کا یقین کرنا چاہتا تھا کہ قاسم میرے ساتھ کوئی گہری چال نہیں چل رہا تھا۔ ایک بار اس کی صحیح حیثیت کا تعین ہونے کے بعد معاملات آگے بڑھائے جا سکتے تھے۔ یقین دہانی اور باز پرس کا یہ مرحلہ بھی میں جہانگیر کی موجودگی میں انجام دینا چاہتا تھا، تاکہ آئندہ کے لیے میرے اور اس کے درمیان باقاعدہ با اعتماد بنیادیں استوار ہو سکیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم دونوں کی منزلیں قاسم سے قطعی مختلف تھیں۔ اگر وہ واقعی A2 نہیں بلکہ اس کا کارندہ تھا تو بظاہر اس کی کھوپڑی پر زن کے ساتھ حوث زر سوار تھی۔ وہ بھاری رقم کما کر A2 کے حوالے کرنے کے بجائے میرے ساتھ مل کر خود ہضم کرنا چاہتا تھا، جبکہ ہم دونوں اس گنونے کام سے ہی تائب ہونا چاہتے تھے۔ اسی ادھیڑ بن میں کھویا ہوا میں گھر پہنچا تو سلطان نے اپنے ادڑے ہوئے ورم آلود چہرے پر مسکراہٹ سجا کر میرا استقبال کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے پپوٹوں کی نیلاہٹ گہری ہو گئی
تھی, ورم آلود آنکھوں میں خاصی جھری پیدا ہو گئی تھی, مگر سوجے ہوئے ہونٹوں نے مسکراہٹ کے ساتھ ڈراؤنا انداز اختیار کر لیا تھا. تمہارے لیے 2 بار فون آ چکا ہے, اس نے سراہنے رکھے ہوئے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. کون تھا؟ میں نے اس کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا. جہانگیر بہت بوکھلایا ہوا تھا. تمہارے لیے پیغام چھوڑنے کے باوجود پچھلے 20-25 منٹ میں 2 بار فون کر چکا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے مسحری پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سوال کیا. ٹھیک ہوں, وہ خشک لہجے میں بولا. جس حال میں ہوں ٹھیک ہوں, لیکن اب تم میری مزاج پرسی نہ کرنا, گالی سی محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا. بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مزاج پرسی کے بہانے تم مجھے چڑھا رہے ہو. اس مقابلے کا خیال آتے ہی میری کھوپڑی چٹکنے لگتی ہے. وہ لاکھ طاقتور سہی, لیکن مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا. کیوں اس کے ہاتھوں پٹتا ہی چلا گیا. جب تک میں بھی اپنے ہاتھوں سے اس کا حلیہ نہ بگاڑ لوں چین نہیں آئے گا. اگر وہ تم سے صلح کرنا چاہے, میں نے سوال کیا. اس نے منہ بگاڑ کر صلح کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کہے, پھر بولا. جب تک اس پر جوابی وار نہ کر لوں صلح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے قبیلے میں دشمن کے ہاتھوں پٹنے کے بعد صلح کا مطلب بزدلی اور نامردی ہوتا ہے. یہ تو ہتھیار ڈالنے سے بھی زیادہ شرمناک ہے. لیکن اب تم قبیلے میں نہیں, میرے ساتھ رہ رہے ہو. میں نے اسے سمجھانا چاہا. رہ بھی رہا ہوں, تمہارا نمک بھی کھا رہا ہوں, لیکن رگوں میں وہی قبائلی خون زور مار رہا ہے جو شہرک کٹنے سے پہلے ہار ماننی نہیں جانتا. یہ اب میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے, اور اگر بدلے ہوئے حالات کے تحت ہمیں اس سے مل کر بیٹھنا پڑ جائے تو. میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر سوال کیا. تمہاری کسی مصلحت کا تقاضا ہوا تو فی الحال میں بھی اس سے مل بیٹھوں گا, لیکن میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکتی رہے گی. تمہارا کام نکلتے ہی میں اس پر ٹوٹ پڑوں گا. انتقام کے لیے تو ہم لوگ ساری عمر انتظار کرتے ہیں, لیکن اسے بھولنا ہمارے مزاج کے خلاف ہے. اسے چھوڑو. تم کیا بحث لے بیٹھے؟ ابھی تو میں باہر نکلنے سے بھی معذور ہوں. وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. تم اپنے دوست کی تو خبر لو. میں چونک کر فون کی طرف متوجہ ہو گیا. دوسری طرف سے پہلی ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا. جہانگیر کی آواز سے واقعی تشویش نمایاں تھی. کیا ہو رہا ہے؟ میں ابھی گھر پہنچا ہوں. اوہ, کہاں مر گئے تھے تم؟ میری آواز پہچانتے ہی وہ پھٹ پڑا. میں بہت پریشان ہوں, فوراً میرے پاس پہنچو. لیکن ہوا کیا ہے؟ میں نے کچھ جاننے کی نیت سے پوچھنا چاہا, لیکن اس نے میری بات درمیان ہی سے کاٹ دی. فون پر بات نہیں ہو سکتی, بس بلا تاخیر چلے آؤ, میں انتظار کر رہا ہوں. پھر اس نے میرا جواب سننے کی زحمت کیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا. میں نے بھی ایک گہرا سانس لے کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا. وہ واقعی پریشان ہے, میں اس کی طرف جا رہا ہوں, میں نے سلطان شاہ سے کہا اور فوراً ہی واپس چل دیا. اس بار میں پستول اور فاضل راؤنڈ ساتھ لینا نہیں بھولا تھا. میں نے جہانگیر کے مکان کے پھاٹک پر رک کر ہارن بجایا تو کئی منٹ کے انتظار کے بعد آہنی پھاٹک کھولا گیا. ہیڈ لیمپس کی روشنی میں سامنے چوکیدار کے بجائے جہانگیر خود ہی نظر آ رہا تھا. اس کا داہنا ہاتھ گاؤن کی جیب میں پڑا ہوا تھا. میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ جہانگیر کی اس جیب میں ریوالور موجود تھا. میں تیزی سے کار کو پورچ میں بڑھاتا لے گیا. مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چوکیدار کے ساتھ ہی مکان میں کتوں کا دور تک کوئی پتہ نہیں تھا. میں اگنیشن آف کر کے چوکنے انداز میں نیچے اترا تو جہانگیر پھاٹک بند کر کے تیز قدموں سے واپس آتا نظر آیا. قریب آ کر وہ رکے بغیر میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ اندر لیتا چلا گیا, جیسے باہر کی کھلی فضا میں ایسی کسی سے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو. کیا قیامت ہے؟ یہ سب بھاگ دوڑ کیسی ہے؟ مجھے کچھ تو بتاؤ. میں نے اس کے پورے اسرار رویے پر احتجاج کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا. یہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے ہیجان امیز لہجے میں فرشی قالین پر بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں اور پتھروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. مین سوئچ آف کر کے پورے مکان میں اندھیرا کر دیا گیا تھا, پھر اچانک ہی مکان کے شیشوں پر پتھراؤ شروع ہو گیا. اندھیرے میں باڑ کے
قریب مجھے 3 ہیبلے نظر آئے تھے جو پورے جوش و خروش سے پتھراؤ کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ان میں سے ایک کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ میری طرف سے بے آواز فائرنگ کا آغاز ہوتے ہی وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اندھیرے میں باہر نکلنے سے پہلے میں نے تمہیں فون کیا تو تم غائب تھے۔ مجبوراً میں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو گیراج میں لگا ہوا مین سوئچ آف تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون لوگ تھے اور کیا چاہتے تھے۔ کتے کیا کر رہے تھے تمہارے؟ کتے عقبی حصے میں بے ہوش پڑے تھے۔ قریب ہی لان پر ابلے ہوئے گوشت کے کچھ پارچے پڑے ہوئے تھے۔ شاید ان پارچوں میں کوئی خواب آور دوا شامل تھی۔ باہر سے وہ ٹکڑے اندر اچھال کر پہلے کتوں کو خاموش کیا گیا، پھر روشنی گل کر دی گئی۔ پہلے چوکیدار بجلی کی خرابی کا سراغ لگانے گیراج کی طرف گیا تو کئی آدمیوں نے اسے بے خبری میں دبوچ کر باندھ دیا۔ دوسری طرف سے کتوں کا رکھوالا گیراج میں پہنچا تو اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ ان دونوں کے دانوں میں بے رحمی سے کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ انہیں میں نے ہی اس عذاب سے نجات دلائی تھی۔ وہ دونوں کوارٹر کے اندر پڑے اب خوف سے گگیا رہے ہیں۔ انہوں نے کسی کو دیکھا تو ہوگا؟ میں نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ اندھیرے میں خاک نظر آتا۔ انہیں تو یہ بھی ہوش نہیں کہ حملہ آور کتنے تھے۔ دونوں ہی درجنوں کی کہانی سنا رہے ہیں۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ تم نے ان میں سے ایک کو زخمی کر دیا تھا؟ فائر کے بعد ہلکی سی بے اختیار چیخ سنائی دی تھی۔ ادھر لان پر خون کا دبا بھی موجود ہے۔ ان قد آدم شیشوں کے ٹوٹنے سے خاصا شور ہوا ہوگا۔ آس پاس سے کسی نے دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے وسیع و عریض چوبی فریموں پر نگاہ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تلخ انداز میں ہنس پڑا، یہ لالو کھیت نہیں ہے میرے دوست، جہاں کمروں کی دیوار سے دیوار ملی ہوتی ہے۔ ایک گھر میں گڑبڑ ہو تو پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی دوسرے کے پھٹے میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ اول تو کسی نے شور سنا ہی نہیں ہوگا، اور سن بھی لیا ہوگا تو اسے میرے گھر کی گڑبڑ سے زیادہ اپنی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی ہوگی۔ اسی وقت میری نگاہ دیوار کی جڑ میں پڑے ہوئے ایک پتھر پر پڑی اور میں نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ اس چٹانی پتھر کے ساتھ نائلون کی مضبوط ڈوری کے ذریعے ایک کاغذ بندھا ہوا تھا۔ وہ عجیب پتھر دیکھ کر جہانگیر بھی اضطراری طور پر میرے قریب آ گیا۔ بھورے رنگ کے مضبوط پیکنگ پیپر پر سرخ مارکر سے موٹے اردو حروف میں ایک مختصر سا دھمکی آمیز پیغام تحریر تھا۔ پتھروں کی طرح دستی بم بھی برسائے جا سکتے ہیں۔ وہ تحریر دیکھ کر میرے ذہن سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا، ورنہ میں شروع سے مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی جدوجہد کے بعد ان گمنام حملہ آوروں نے صرف پتھراؤ پر کیوں اکتفا کیا۔ اس رکا سے صاف ظاہر تھا کہ حملہ آوروں کا مقصد صرف جہانگیر کو خوفزدہ کرنا تھا۔ اس دمہ چوکڑی کے ذریعے وہ اسے بے بسی اور عدم تحفظ کا احساس دلانا چاہتے تھے، جس میں وہ پوری طرح کامیاب رہے تھے۔ لیکن اس دھمکی کا مقصد کیا تھا؟ خود جہانگیر کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ بازار میں تو کسی سے مخاصمت مول نہیں لے بیٹھے ہو؟ میں نے پور تفکر لہجے میں سوال کیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہڑبڑایا۔ مخاصمت تو اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی حریف سامنے ہو۔ پھر حملہ آور تعداد میں کئی تھے، یہ تو کوئی منظم سازش معلوم ہوتی ہے۔ تم یہ واقعہ اپنی ذات تک ہی محدود رکھو گے؟ میں نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد کہا۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونک پڑا۔ طارق کا حشر یاد ہے نا؟ وہ اسی لیے مارا گیا تھا کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ مجھے صحیح حالات کا علم تو نہیں، لیکن قیاس یہی کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اسی قسم کی صورتحال سے دوچار تھا۔ لیکن وہ لوگ بہت باخبر ہیں، شاید اب وہ طلسم بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا مار کر کہا، اور وہ یوں مجھے گھورنے لگا جیسے اسے میری ذہنی صحت پر شبہ رہا ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔